وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے موراد مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، اسی آیت کریمہ کے عنوان سے گزشتہ مختلف جمعوں میں مختلف موضوع پر آپ تقریر سماعت فرما چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، آگ میں ڈالا جانا، بابل سے ہجرت کرنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اجمالاً ان کا ان کی حالات زندگی کو آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ یہ بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی آبادی کیسے ہوئی، آب دمدم کا ظہور کیسے ہوا، صفا مروہ کی سعی کس کی سنت ہے۔ گفتگو باقی رہ گئی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر سے متعلق۔ آج کے اس بزم میں آج کی معلومات کے لیے تھوڑی دیر خانہ کعبہ کی تعمیر کے تعلق سے گفتگو ہوگی، لیکن سوشل میڈیا پر قربانی کے تعلق سے ایک مسئلہ بہت الجھا ہوا ہے۔ کیا قربانی کرنے والے کا اپنے باپ کا نام لینا بھی ضروری ہے؟ قربانی کرنے والی اگر لڑکی ہے تو کیا اس کے شوہر یا اس کے باپ کا نام لینا ضروری ہے، یا اس کے ماں کا تذکرہ کرنا ضروری ہے؟ میرے بھائی، اس مسئلے کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں۔ نکاح میں لڑکا اور لڑکی کا جو صحیح نام ہے اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے باپ کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ لڑکے کا نام صحیح لکھا گیا، باپ کا نام بدل گیا، نکاح درست نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ آپ دماغ میں بٹھا لیے سے نکاح میں لڑکے اور لڑکے کے باپ کا نام بالکل صحیح لکھنا چاہیے۔ اسی طرح لڑکی اور لڑکی کے باپ کا نام بالکل صحیح لکھنا چاہیے۔ لڑکی کے نام کا نام ہی بدل گیا تو بھی نکاح نہیں ہوگا،
لڑکی کا نام صحیح لکھا گیا لیکن باپ کا نام بدل گیا جب بھی نکاح نہیں ہوگا۔ فقہاء اسلام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک نام کی لڑکیاں کئی ایک ہوں، ان کے باپ بھی سب ایک ہی نام کے ہوں، تب ایسی صورت میں دادا کا نام لکھنا بھی ضروری ہے تاکہ ہونے والا شوہر پہچان سکے کہ میری ہونے والی بیوی کون ہے۔ اسی طرح لڑکا کا نام بھی ایک دم صحیح لکھنا ضروری ہے، اس کا نام بھی، اس کے باپ کا نام بھی، یہاں تک کہ اگر کوئی نو مسلم ہے تو نکاح کے رجسٹر میں اس کے باپ ہی کا نام لکھا جائے گا، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ آج تک عمر ابن خطاب کہا جاتا ہے، آتے خطاب کافر تھے، عثمان ابن عفان کہا جاتا ہے، حالانکہ عفان کافر تھے۔ تو تعارف میں بیٹا یا بیٹی کا نام اس کی اصل باپ کے ساتھ ہی لکھا جائے گا، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو۔ تمام فقہاء نے لکھا ہے لڑکی کا نام بدل گیا تو بھی نکاح نہیں ہوگا، لڑکے کا نام بدل گیا تو بھی نکاح نہیں ہوگا، لڑکی اور لڑکے کا نام صحیح لکھا گیا لیکن اگر باپ کا نام بدل گیا جب بھی نکاح نہیں ہوگا، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ یہ ہے نکاح کا مسئلہ۔ قربانی، اگر آپ خود قربانی پیش کر رہے ہیں تو نام کی ضرورت ہی نہیں، اللہم تقبل منی یہ کہنا کافی ہے، اے اللہ یہ قربانی میری جانب سے اسے قبول فرما لے، جیسے تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم اور اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانیوں کو تو نے قبول کیا۔ قربانی کرنے والا خود قربانی کر رہا ہے تو نام لینا ضروری نہیں، غیر اگر کر رہا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، شادی شدہ عورت ہو یا غیر شادی شدہ عورت، یہ مسئلہ دماغ میں بٹھا لیجیے کیونکہ بار بار لوگ پوچھتے ہیں حضرت وہ قربانی کے وقت شوہر کا نام لیا جائے، باپ کا نام لیا جائے کہ ماں کا نام لیا جائے؟ کچھ لوگوں میں مشہور ہے کہ ماں کا نام لیا جائے، اور وجہ کیا کہتے ہیں کہ میدان قیامت میں لوگوں کو ماں کے نام سے بلایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ ستار ہے، ستر کو پسند کرتا ہے۔ حرامی بچہ ہے، اس کے باپ کا کوئی پتہ نہیں۔ قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت میں مختلف طریقے سے لوگوں کو پکارا جائے گا، بعض کو ماں کے نام سے جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے، بعض کو باپ کے نام سے، اور بعض کو ان کے امام و پیشوا کے نام سے۔ قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں ہم کچھ لوگوں کو ان کے پیشوا کی طرف بلائیں گے، نام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس لیے قیامت میں جو بلایا جائے گا کچھ لوگوں کے ماں کے نام سے، کچھ لوگوں کو باپ کے نام سے، کچھ لوگوں کو پیشوا کے نام سے۔ اس لیے قربانی کا مسئلہ یاد رکھیں ہو، چاہے شادی شدہ عورت ہو چاہے غیر شادی شدہ، باپ کا نام لے یا نہ لے، شوہر کا نام لے یا نہ لے، خالی عورت کا یا مرد کا نام لینا ہی قربانی کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہے۔ تمام فقہاء اسلام نے لکھا ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ جس عورت کے طرف سے قربانی ہو رہی ہے وہ کس کی بیٹی ہے اور کس کی بیوی ہے، خوب جانتا ہے وہ۔ یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جانور آپ نے خریدا ہے، اب دوسرے صاحب نے اس جانور پہ قبضہ کر لیا
اور اپنی طرف سے انہوں نے قربانی کر دی۔ جب بھی یہ قربانی جانور کے مالکی کی طرف سے ادا ہوگی، کیونکہ مالک وہ ہے نہ کہ یہ قربانی کرنے والا۔ ہاں، اگر کسی نے کسی کے جانور کو اس کی اجازت کے بغیر اپنے نام سے قربانی کر دی تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جانور کے مالک نے کہا کیوں جمع کر دیا آپ نے میرے قربانی کے جانور کو اپنے نام سے، مجھ کو تاوان دیجیے۔ تاوان سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی میرے جانور کی جو قیمت ہے مجھ کو واپس کیجیے۔ اگر اس نے قیمت واپس کر دیا تو اب یہ جو بقیہ گوشت ہے اور جو قربانی ہے قیمت دینے والے کی طرف سے ادا ہوگی، اور اگر اس نے قیمت نہیں دی تو پھر یہ قربانی اسی آدمی کی طرف سے ادا ہوگی جو اس جانور کا مالک ہے۔ یہ مسائل آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ طرح طرح کے مسائل لوگ موبائل پر اور پوچھتے رہتے ہیں۔ معزز سامعین، خانہ کعبہ کی تعمیر پر آپ کی معلومات کے لیے مختصر وقت میں گفتگو کرتے ہیں۔ اسکول و کالج میں پڑھنے والے بچے وہ اپنی تاریخ سے بے خبر ہیں۔ 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے نیچے فرشتوں کا قبلہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ بیت المعمور کیا چیز ہے؟ یہ 7ویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے۔ وہاں پر فرشتے اذان دیتے ہیں، فرشتے امامت کرتے ہیں، فرشتے باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ میرے آقا جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ بیت المعمور کے مسجد میں بھی تشریف لے گئے اور بہت سارے فرشتوں کو آپ نے ابتدا میں نماز پڑھائی، اور اس طرح بیت المعمور کو یہ عظمت بھی آپ نے ادا کر دی کہ آپ نے وہاں باجماعت فرشتوں کو نماز پڑھایا۔ بیت المعمور کے بالکل محاذات میں مقابل ایک دم خانہ کعبہ کی تعمیر ہے، یعنی بیت المعمور کو اگر بیرون ہی اتارا جائے تو ٹھیک خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا۔ اسی لیے ہمارا جو قبلہ ہے در و دیوار کا نام نہیں ہے، وہ پوری جہت 7ویں زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک کے ہمارا قبلہ ہے۔ عمارت اگر خدا نخواستہ وہاں سے ہٹ جائے، جب بھی ہم اسی طرف رک کر کے نماز پڑھیں۔ زمین میں آپ سینکڑوں میل نیچے چلے جائیے، جب بھی آپ کو اسی طرف نماز پڑھنا ہے۔ چاند پر آپ سفر کیجیے تو بھی آپ کو نماز اسی کی طرف روک کر کے پڑھنا ہے۔ تو اصل ہے وہ جہت جو بیت المعمور سے لے کر خانہ کعبہ تک ہے، تحت الثری، یعنی 7ویں زمین تک، 7ویں زمین سے 7ویں آسمان تک یہ پورا جہت ہم سب کا قبلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو سب سے پہلی تعمیر خانہ کعبہ کی فرشتوں نے فرمایا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد 40 سال کے بعد فرشتوں نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ دونوں میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد 40 سال کے بعد فرشتوں نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ ابھی جو بیت المقدس موجود ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کرتا ہے، جسے انہوں نے جناتوں کے ذریعے تعمیر کرایا تھا۔ معزز سامعین، پھر جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، معلوم ہے آپ کو ہندوستان ہی کا ایک حصہ ہے
کوہ سرندیپ جس کو لنکا کہا جاتا ہے، لنکا میں ایک پہاڑی ہے جو جبل آدم کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی جبل آدم پر زمین پہ اتارے گئے تھے شجرہ ممنوعہ کے کھانے کے بعد۔ آج بھی اس پہاڑی پر حضرت آدم علیہ السلام کا نشان قدم ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا ہے کہ وہاں بارش ہوتی رہتی ہے اور ہر وقت آپ کا قدمینات دھلتا رہتا ہے۔ جو خوش نصیب لنکا جاتے ہیں وہ زیارت کے لیے جبل آدم پر بھی جاتے ہیں، جس کو کوہ سرندیپ بھی کہا جاتا ہے، جو ہندوستان کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نزدیک ہندوستان کی زمین بھی بے حد پسندیدہ ہے۔ اگر یہ زمین پسندیدہ نہ ہوتی تو اپنے پہلے پیغمبر کو ہندوستان میں نہ اتارتا۔ پھر حضرت علیہ السلام کا جب توبہ 300 سال رونے کے بعد، 300 سال تک آپ نے مارے شرمندگی کے ایک لغزش کے بنیاد پر آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں اتنا روئے کہ مورخین مفسرین لکھتے ہیں کہ دریائے بہنے لگے ان کے آنسوؤں سے۔ فرشتوں کو ان پر ترس آ گیا۔ پھر آپ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی لغزش سے توبہ فرمائی، اور آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا ہم جب آسمان پر تھے تو بیت المعمور کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، یہاں ہمارا کوئی قبلہ بتایا جائے تاکہ ہم اور ہماری نسل اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ تو اب اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا، جبریل علیہ السلام آپ کو مکہ المکرمہ لے گئے اور فرشتوں کا جو خط کھینچا، اور آپ نے اپنا پر مارا، 7ویں زمین تک کے بنیاد کھد گئی، پھر 5 پہاڑیوں سے خانہ کعبہ کی بنیاد بھری گئی۔ یہ دوسری تعمیر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا۔ طوفان نوح کے بعد خانہ کعبہ کی جو اصل عمارت تھی وہ آسمان پر اٹھا لی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں آباد تھے، حضرت حاجرہ وہاں آباد تھے۔ اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ رب کا حکم ہے کہ ہم یہاں اس کے گھر کی تعمیر کریں۔ طوفان نوح نے اصل خانہ کعبہ تو اٹھا لیا گیا تھا، اور طوفان نوح نے ریتا لا کر کے خانہ کعبہ کے اوپر جمع کر دیا تھا۔ ایک ٹیلا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی جب طوفان نوح آیا تھا تو 24 گھنٹے تک خانہ کعبہ کا طواف کرتی رہی۔ اس کے بعد 40 دن کے بعد کوہ جودی پر وہ رکی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب تعمیر کی بات آئی، خدا کے بارگاہ میں دعا کیا تو 2 قول ملتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ نے ابر بھیجا، بادل آیا اور خانہ کعبہ کی جو تعمیر تھی اس نے اس پر سایہ کیا، اور حضرت ابراہیم نے خط کھینچا، خانہ کعبہ کی چوہدی کا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے پر مارا اور 7ویں زمین تک گئی۔ خانہ کعبہ کی بنیاد کھد گئی، پھر اس میں 5 پہاڑیوں کے پتھر ڈالے گئے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، معماری کا کام کرتے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام لیبری کا کام کرتے تھے۔ جب تعمیر تھوڑی اونچی ہو گئی تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا پہاڑ کے چلے جاؤ، وہاں سے ایک بڑا پتھر لیا تاکہ اسی پر کھڑے ہو کر کے ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ جب یہ پہاڑی میں گئے حضرت اسماعیل پتھر ڈھونڈنے کے لیے، تو وہاں پر آ کر حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت اسماعیل سے پوچھا کیا تلاش ہے؟ عرض کی میرے والد محترم نے کہا ہے کہ کوئی بڑا پتھر لے آؤ تاکہ اس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ تو حضرت جبریل نے ان کا ہاتھ پکڑا، پہاڑی کے کنارے لے گئے اور فرمایا یہ جگہ آپ کھودیے، آپ کو یہاں پر 2 پتھر ملیں گے۔ ایک پتھر حجر اسود ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اپنے والد حضرت ابراہیم سے کہیے کہ وہ خانہ کعبہ کے گوشے میں نصب کر دیں، وہیں سے طواف کا آغاز ہوگا اور وہیں پر طواف ختم ہوگا۔ جو لوگ حج کرنے گئے ان کو اچھی طرح اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب حاجی حج کرنے جاتا ہے تو پہلے حجر اسود کا چہرہ کرتا ہے، طواف کی نیت کرتا ہے، استعلام کرتا ہے، ہاتھوں کو خانہ کعبہ کی طرف کر کے ہونٹوں سے چومتا ہے کہ خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف سے بائیں طرف سے وہ گھومتا ہے۔ پھر جب حجر اسود پہنچے گا تو ایک طواف ہوا، ایسے ہی اس کو 7 طواف کرنا۔ دوسرے پتھر کے بارے میں فرمایا کہ یہ والد کو پیش کر دیجئے، کہیے کہ اس پر کھڑے ہو کر کے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرے۔ تو ابھی حضرت ابراہیم کا اعجاز تھا، رب کی قدرت تھی کہ جب لا کر حضرت اسماعیل نے وہ بڑا پتھر رکھا تو دیوار جتنی اونچی ہوتی چلی جاتی تھی اتنا ہی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس پتھر نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے نقش قدم کو اپنے جگر پر بٹھا لیا۔ اسی کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیت میں ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ طواف کرنے والوں حج کے طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کر دو۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جب مکمل کر چکے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا حکم ہوا کہ کوہ ابو صبیر پر کھڑے ہو جائیے، سامنے پیچھے دائیں بائیں لوگوں کو مخاطب کر کہیے ہلموا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو آؤ، خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، لہذا اب حج کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں آپ کے زبان مقدس سے جب یہ جملے نکلے تو جو لوگ اپنے باپ کے پشت میں تھے، جو لوگ اپنی ماں کے شکم میں تھے، یا جو لوگ قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، سب نے ان کی اس آواز کو سنا، اور سننے کے بعد سب کی زبان سے نکلا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک۔ اور مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ جتنی بار کہا ان کو حج و زیارت اتنے ہی بار میسر ہوگا۔ لوگ خوش نصیب ہیں، بار بار حج و زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو چونکہ اس پکارنے کے وقت ان کے نیک بخت روحوں نے بار بار جملہ کہا تھا، تو جتنے بار جملہ دہرایا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حج کی توفیق عطا فرمائے گا۔ کیونکہ وقت کم ہو گیا ہے، اس لیے دوستو جن حضرات کے سنتیں باقی ادا فرمائے مختصر ہم بتا دیتے ہیں۔ اس کے بعد قوم عمالقہ نے، قبیلے جرہم نے، قبیلے عمالقہ نے، قبیلہ قریش نے، حضور کے جد کریم قصی بن کلاب نے
خود قبیلہ قریش نے خانہ کعبہ کی متعدد بار ان لوگوں نے تعمیرات کیا. انشاءاللہ پھر اس پر گفتگو بعد میں ہوگی. جن حضرات کی سنتیں باقی ادا کرو.